Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک بار حضرت علی کے پاس اس شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے علی، میں اس بات سے بے حد خوف زدہ رہتا ہوں کہ کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے میری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائیں۔ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دنیا بھی ہستی بستی رہے اور میری آخرت بھی بہتر ہو، لہٰذا مجھے ایسے گناہوں کے بارے میں بتا دیجئے کہ ایسے کون سے بدترین گناہ ہیں جن کے سبب انسان کا رزق بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان دنیا اور آخرت میں اس طرح ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا مددگار نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی و مرتضیٰ نے فرمایا، اے شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ 5 گناہ ایسے خطرناک ہیں کہ ان کے سبب انسان اس دنیا میں بھی بے سکون ہو جاتا ہے اور اس کے سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، دکھ عروج پر آ جاتے ہیں، اور پھر روز محشر بھی صرف اور صرف رسوائی اور ذلت انسان کے مقدر میں آتی ہے۔ لہٰذا پیارے ناظرین اکرام، حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا خصوصی کرم، فضل اور رحمت تمہارے اوپر برقرار رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے اوپر رزق کی فراوانی ہو اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی تمہارے قدم چومے، تو خدارا ان 5 گناہوں سے بچے رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ اس شخص نے بے قراری سے پوچھا، اے علی، بتائیں کہ وہ 5 گناہ کون کون سے ہیں تاکہ میں انہیں اپنی زندگی میں بے دخل کر دوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، سب سے پہلا گناہ تو یہ ہے، کبھی کسی باعزت اور نیک عورت پر تہمت مت لگانا، یعنی کوئی ایسی خاتون جس کے بارے میں تم لوگوں کو ایسا عیب بتاؤ جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ پیارے دوستو، عموماً یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے شوہر اپنی بیوی پر ایسی ایسی تہمت لگا دیتے ہیں کہ ایسے ایسے گھٹیا الزامات لگا دیتے ہیں جس سے اس کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اسلام میں اس عمل کی بڑی مزاحمت کی گئی ہے۔ ایسا کرنے والے مردوں اور عورتوں پر سخت سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ خواہ اپنی بیوی ہو یا کوئی دوسری عورت ہو، کسی پر بلا سوچے سمجھے اور بغیر کسی تصدیق کے الزام لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور تصدیق کا طریقہ یہ ہے کہ الزام پر 4 گواہ موجود ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کسی نیک اور پاکیزہ عورت پر تہمت لگانا ایسا گناہ ہے کہ جس مرد نے یہ گناہ کیا تو اللہ کل قیامت کے دن اس کی تمام عبادات، اس کی تمام نمازیں، حج، زکوٰۃ، روزے اور تمام نفلی عبادات اس کے منہ پر دے مارے گا، اور بغیر حساب کتاب کے اسے دوزخ کا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، کسی عورت پر تہمت لگانے کا اتنا بڑا عذاب کیسے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ کسی پر تہمت لگانا یعنی کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جیسے اس کی عزت داغدار ہو جائے، گویا کہ کسی پر تہمت لگانا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے، اور قرآن کا واضح فیصلہ ہے کہ جس نے کسی ایک بے گناہ کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اگر تم کسی آدمی کو خدا کا درجہ دے دو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ سب گناہوں کو چاہے بخش دے، لیکن شرک ایسا گناہ کبیرہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، تیسرا گناہ سود کھانا، سودی کاروبار کرنا، کیونکہ ایک سود خور انسان اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار رہے گا۔ دنیا بھی تباہ و برباد اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے انسان کو کبھی بھی سکون اور چین کی نیند نہیں آتی، کیونکہ ایسا انسان ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ چوتھا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی یتیم کا مال ناحق ہڑپ کر جانا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن کچھ لوگ اس طرح سے اٹھائے جائیں گے
کہ ان کے پیٹ آگ سے بھرے ہوئے ہوں گے، ان کے منہ سے بھی آگ نکل رہی ہوگی۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ در حقیقت وہ یتیموں کا مال نہیں کھاتے بلکہ وہ تو جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا یتیم کا مال کھانے والا دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آخر میں حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا گناہ اور بھی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل اور خوار کر کے ہی چھوڑتا ہے، اور وہ گناہ ہے اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں، اپنے ہی بہن بھائیوں پر جادو ٹونے کروانا۔ بات یہ ہے کہ کسی کہن، کسی عامل، کسی جادوگر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پھر کسی کو ذلیل و خوار کرنا، بیمار کرنا یا کسی کے کاروبار رشتہ بند کروانے کے لیے جادو ٹونے کا سہارا لینے والے دوسروں کو ذلیل و خوار نہیں کر رہے بلکہ وہ خود اپنی دنیا اور آخرت کو اپنے ہی ہاتھوں ذلیل و خوار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جادو کرنا یا کروانا بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس میں فرمایا گیا جادو کرنے والا کروانے والے کے تمام ہو جاتے ہیں اور بالآخر اس کبھی عمل کے بدلے وہ جہنم کی دھڑکتی ہوئی آگ کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی چینل مفتی محمد اکمل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ کثیرہ۔